السلام علیکم، میں ہوں فروخ سہیل گوئندی۔ میں آپ کے ساتھ ایک کتاب شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت دلچسپ کتاب ہے۔ یہ کتاب کا نام ہے ذوالفقار علی بھٹو کا قتل کیسے ہوا۔ اس کو میں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں اور کچھ کمپائل کی ہیں۔ اس چھوٹی سی کتاب میں میں نے ایک قسم کا جو ایکسٹریکٹ ہے ذوالفقار علی بھٹو کے مقدمے کی سازش کے حوالے سے، ان کو عدالتی قتل کیے جانے کی سازش کے حوالے سے ایسی چیزیں شیئر کی ہیں جو آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ کیسے ریاست اور عالمی سامراج نے ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کرنے کے لیے انتظام اور اہتمام کیا۔ مثلا اس میں ایک چیز ہے بڑی دلچسپ، راؤ رشید صاحب کا بیان ہے، پھر اس میں ایک کیسے وعدہ معاف گواہ بنائے گئے، پھر ایک جج تھے اور ان کا نام ہے میاں محمد ارشد سیشن جج۔ وہ اس کتاب میں چونکا دینے والی بات کرتے ہیں، اور راؤ رشید صاحب کا وہ بیان کہ انہوں نے کیسے چار جو گواہین تھے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف، جن کی بنیاد پر ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت ہوئی، انہوں نے کیسے رابطہ کیا کہ ہمیں جنرل فیض علی چشتی صاحب نے رابطہ کیا کہ آپ کو سزائے موت تو ہو جائے گی لیکن آپ کو جا کے صدر ضیاء الحق معاف کر دیں گے۔ تو یہ چھوٹی سی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے ذوالفقار علی بھٹو کا قتل کیسے ہوا، حقائق سے پردہ اٹھتا ہے۔ کچھ چیزیں میں نے لکھی ہیں، باقی میں نے کمپائل کی ہیں۔ اس کو ضرور پڑھیں اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کے مقدمے کی صرف سچائی کو تلاش کریں، اس لیے کہ پاکستان کی سیاست کی ڈائنامکس کیا ہے، جو نظر آتا ہے ہوتا مختلف ہے، جو اخبار میں چھپتا ہے، جو ٹیلی ویژن میں لوگ آ کے دعویٰ کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو آج کل تجزیہ نگار کالم لکھتے ہیں، حقائق اس سے مختلف ہوتے ہیں۔ ریاست اور سیاست کی جو ڈائنامکس سمجھنے کے لیے، پاکستان کی رت لیس سیاست کو، پاکستان کے سارے ریاستی ڈھانچے کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب بڑی اہم ہے۔ اسے جمہوری پبلیکیشن نے چھاپا ہے، آپ اس کو ان کی فیس بک پہ جا کے تلاش کر کے آرڈر دے سکتے ہیں، اور یہ کتاب پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سیاست کے طالب علموں اور الیکٹرانک میڈیا کے طالب علموں، میس کام کے طالب علموں، تاریخ کے طالب علموں کے لیے بہت دلچسپ کتاب ہے۔ جو میں نقطہ بیان کروں کس لیے کہ پاکستان کا ریاستی ڈھانچہ کیا ہے، پاکستان کا سیاسی ڈھانچہ کیا ہے اور خبر کے پیچھے کیا ہے۔ شکریہ اور خدا حافظ۔